والسلام علی رسول الکریم وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ آیا نمبر 75 تک پڑھ پائے تھے اور ابھی یہ مضمون جاری ہے۔ اگلا پیراگراف بھی اسی سے متعلق ہے۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا اور اس کی بیس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا یہ کہ اصل میں یہ آیات جو ہیں یہ کہاں سے نکلی ہیں اور کہاں سے بات جو ہے نا سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ آیات آیا نمبر 59 جو ہے 58 59 وہاں سے جو ہے نا بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب 58 میں یہ بتایا گیا تھا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑی امپائر کام کر دی جائے گی اور اس کے بعد تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں یہ کہ تم اپنے میں سے جن لوگوں کا چناؤ کرو گے اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ ایمانتے ہیں ان کے حوالے کریں گے جو ٹھیک میرٹ پہ جن کی سلیکشن ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے جب تم یہ امپائر کھڑی کر لو اور تمہاری جو ہے نا حکمران وجود میں آ جائیں اور اس کے بعد عدل سے کام لینا ہے۔ یہاں سے بات چلی تھی اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ تم میں سے کچھ فریق ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں حکومتی معاملات قانونی معاملات یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات منافقین کی طرف جو ہے نا رخ مڑ گیا تھا اور وہ منافقین ظاہر ہے کہ اپنے قانونی معاملات نمٹانے کے لیے جو اس وقت کے حکمران نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے ان کی طرف آنے کی بجائے یہ اپنے جو اس وقت اہل یہود ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا اپنے جو تصفیہ طلب معاملات ہیں وہاں سے حل کرواتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے منافقین رویہ تھا اور اس کو بڑی سختی سے یہاں کنڈیم کیا گیا ہے۔ ساری موجودہ جو کچھ بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا اور اس کے بعد یہ ان کا ایک انفرادی رویہ تھا جس کو بارے میں بتایا گیا کہ یہ لازمی طور پہ جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے زیر تحت آنا چاہیے، یعنی یہ کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور یہ ان کی بغاوت تھی، باغیانہ رویہ تھا ان کے لیے۔ بس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور استغفار کرتے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ اس چیز کا ان سے غلطی ہوئی، یہ باغیانہ روش جو ہے یہ اس کو ترک کرتے اور ایک ندامت محسوس کرتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے استغفار کی، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ان کو معاف کر دیتی۔ یہ بات تھی۔ اس کے بعد ان کا ایک اجتماعی رویہ جو ہے نا وہ سامنے آیا کہ جب بھی جہاد و قتال کا معاملہ آتا ہے تو یہ وہاں پہ بھی کنی کتراتے ہیں، وہاں سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں جس سے باغیانہ جو ہے نا ان کے رویے سامنے آئیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو موضوع تھا اس وقت وہ یہ کہ کسی علاقے میں ظاہر ہے کہ مکہ اور مکہ کے ارد گرد کا علاقہ ہے اور مدینہ سے باہر دور کی بستیوں میں وہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ایک مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے لیے نکلنے کے لیے یہاں پہ کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو دبا لیا گیا ہے، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، اور ان کے لیے آگے بڑھو۔ جب یہ بات 75 میں مکمل ہو گئی اس کے بعد 76 جو آج کی آیا ہے وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اہل ایمان جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جبکہ جو اہل کفر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور یہ کہا گیا کہ ان شیطان کے جو چیلے ہیں ان سے لڑو، شیطان کے چیلوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان شیطانی کان ضعیفہ، بے شک جو ہے نا یہ شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ انتہائی بودی ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بات ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو موازنہ کیا گیا ہے دو چیزوں کا، دو گروہوں کا آپس میں مقابلہ یعنی موازنہ کیا گیا ہے، تقابل میں ایک چیز رکھ دی گئی ہے، تقابل میں رکھ دی گئی ہے، یعنی ایک طرف اہل ایمان ہے اور دوسری طرف اہل کفر ہیں۔ یعنی تقابل کا جو مضمون ہوتا ہے قرآن مجید کا یہ بڑا خاص اسلوب ہے اور اس اسلوب میں ہم بہت ساری چیزیں جو نا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس اسلوب میں بہت ساری چیزیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جس میں یہ کہ ایک طرف اہل ایمان ہیں اور ایک طرف اہل کفر ہیں، اور دونوں کے رویوں میں آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یہ جب بھی لفظ فی سبیل اللہ آتا ہے تو بعض لوگ جو ہے نا یہ اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی غلبہ اسلام کی کوئی تحریک چل پڑی ہے اور اس میں جو ہے نا ہم نکلیں گے اور
یہ کہ ہم جو مخالفین ہیں ان کا کلا کما کر دیں گے اور ہمارا جو ہے نا وہ ایک حکومت قائم ہو جائے گی، یہ ظاہر ہے کہ یہ رسولوں کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو فی سبیل للہ کا جو لفظ آیا ہے، یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ یہاں پہ تقابل میں یہ چیز رکھی گئی ہے اور بہت اچھا موقع ہے کہ یہاں پہ بھی اس کو سمجھ لیا جائے۔ ایک طرف اللہ کے راستے میں لڑنا ہے اور ایک طرف طاغوت کے راستے میں لڑنا ہے۔ اب یہاں پہ طاغوت کون ہے؟ الطاغوت کا لفظ آیا ہے۔ الطاغوت یہ ایک معروف اور قرآن مجید کا جو ہے نا وہ اسلوب ہے۔ یہ معروف اسلوب یہ ہے کہ طاغوت شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں معلوم ہے جنات میں بھی سے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور جب یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ یہاں پہ کنٹیکسٹ میں واضح ہے کہ یہ طاغوت کون ہے۔ طاغوت وہ ہیں جو ظالم ہیں، جو پیچھے ہم نے پیراگراف پڑھا ہے کہ اے اللہ کہ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یہ ان قریہ کے جو ظالم حکمران ہیں یا ظالم وہاں پہ وڈیرے ہیں یا قبائلی سردار ہیں، یہ شیطان ہے، اصل میں یہ شیطان ہیں اور انہی کو طاغوت کہا گیا ہے۔ اگر آپ نیچے دیکھیں 139 کا جو حاشیہ ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دراصل کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کو اشارہ ہے عرب کے آئمہ کفر کی طرف، جن کے لیے اصل لفظ طاغوت آیا ہے۔ یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے تو ظاہر ہے کہ الف لام کے ساتھ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ چیز مخصوص ہو جاتی ہے۔ تو یہ الطاغوت آئمہ کفر ہیں جنہوں نے جو ہے نا ان مسلمانوں کو دبا رکھا ہوا ہے، یعنی جو پچھلا پیراگراف گیا ہے اسی کے سردار ہیں، اسی کے حکمران ہیں، اسی کے جو ہے نا وہ وہاں پہ ذمہ داران ہیں، ظالم لوگ ہیں، اور انہی سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو وہ جو ظاہر ہے کہ ان شیطان کے چیلوں کے، شیطان کے جو ہے نا حواریوں کے، اور وہ جو سردار ہیں جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہوا ہے، جو ان کے لیے لڑیں گے وہ اصل میں فی سبیل الطاغوت ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ کچھ لوگوں نے اسلام کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ یہ فی سبیل الطاغوت جو ہے، اب یہاں پہ واضح ہو گیا کہ کیا مطلب ہے۔ یعنی ایک تعصب ہے، ایک یعنی اپنی جو معاشرے کے اندر دھونس اور دھاندلی ہے ان بڑے لوگوں کی کہ ہمارے مذہب، ہماری سوچ اور فکر کے مخالف جو بھی اٹھے گا ہم اس کو دبا دیں گے۔ یہ فی سبیل الطاغوت ہے۔ اور جبکہ ان کی مدد جا کے کرنا، کن کی مدد کرنا؟ ان مظلوموں کی مدد کرنا جو وہاں پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی تقابل کے مضمون کے اندر بھی یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی جی، چاہے وہ جو جہاں پہ کوئی نظام جو ہے وہ پیش مسلم ہو یا نان مسلم۔ یہ نظام کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ حکمران ہیں، اور اس کے ساتھ یعنی کتاب و سنت یعنی کتاب و حکمت کی جو ہے نا وہاں پہ حکمرانی ہے، اور کتاب و سنت کی حکمرانی اور رسول کے حکمران کے جو ہے نا دور میں وہاں پہ ارد گرد کے علاقوں میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کی مدد کے لیے نکلنا ہے۔ تو اس سرکمسٹانسز میں جی جی، اس سرکمسٹانسز میں، یعنی یہ جو فی سبیل اللہ کا لفظ جہاں جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پہ ہم بیٹھ کے رک کے وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ کس کنٹیکسٹ میں آیا ہے۔ تو موجودہ کنٹیکسٹ میں یہ کہ جہاں بھی ظلم ہوگا، یعنی موجودہ دور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے جہاں پہ بھی ظلم ہوگا، ہماری حکومتوں کے پاس اگر یعنی سرمایہ ہے، یعنی افرادی قوت ہے اور لڑنے کی صلاحیت ہے، تو ان کو جانا چاہیے، لازمی طور پہ جانا چاہیے، ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ جو ہے نا اس حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو اس کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو رفع دفع کرنے کے لیے مسلمانوں کو پکارا جا رہا ہے، اور اس ظلم کو رفع دفع کرنے کا جو معاملہ ہے اسی کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ یہ چیز واضح رہنی چاہیے، یعنی کنٹیکسٹ جو ہے وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو چیز جہاں بیان ہو رہی ہے وہاں پہ ہی ڈیرا لگا لیں۔ قرآن مجید کا تدبر بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ تدبر یہی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز جہاں پہ بیان ہوئی ہے اس پہ غور و فکر کرو، یعنی اس سے باہر نہ نکلنے کی کوشش کرو۔ جو چیز جہاں بیان ہوئی ہے بس اسی کو پکڑ لو۔ تو جہاں پہ جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی راستہ یہ ہے کہ یہ روکا جا رہا ہے ان مسلمانوں کا کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو رفع دفع کرنا ہے، ختم کرنا ہے تاکہ ان کے اوپر ظلم نہ ہو، اور اسی کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ اور جو اس کے مخالف میں جو قوتیں ہیں، مخالف میں قوتیں کیا ہیں؟ طاغوت کی قوتیں ہیں، ان سرداروں کی قوتیں ہیں۔ اب جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا
وہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہ ظلم کی علامت ہیں، تو جو ظلم کی علامت ہیں وہی طاغوت کا معاملہ ہے، یعنی بیسیکلی جہاں جہاں بھی جو ہے نا کسی کو دبایا جائے گا، قوموں کو دبایا جائے گا، انسانوں کو دبایا جائے گا، تو دبانا جو ہے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اللہ کی سکیم کے خلاف ہے، یہ شیطانی جو ہے نا یعنی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی فکر و نظر کی بنیاد پہ اس کو دبایا جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ سوری ایک سوال جو ہے نا یہاں پہ حضرت صاحب نے اٹھایا تھا، میں اس کو ذرا چاہتا ہوں کہ پیچھے بھی جا کے جو ہے نا یہ واضح کر دوں۔ جب بھی جہاد اور قتال کا معاملہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہ واضح کرنے کی جو ہے نا پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کون سے جہاد و قتال کو زیر بحث لے کے آ رہے ہیں۔ جہاد اور قتال کے دو ہی مقاصد ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر جو جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ دو ہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پیچھے لے کے جاتا ہوں سورہ بقرہ میں، وہاں پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جب جو جہاد و قتال کی پہلی جو آیات آتی ہیں جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، وہاں پہ ان کے ٹارگٹ اہداف جو ہے نا متعین کر دیے گئے ہیں۔ میں اس کو شیئر کیا ہوا سامنے، یہاں پہ لکھا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی دو ٹارگٹ ہیں مسلمانوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، یعنی اس کے علاوہ جہاد و قتال کا کوئی اور ٹارگٹ نہیں ہے، یعنی پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے، بس یہ دو ہی ٹارگٹ ہیں۔ یہ کہ ہم آزادی کی تحریکیں چلائیں، یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے جہاد و قتال کا، یہ یعنی کوئی یہ مشن نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی اٹھ کھڑے ہوں اور آزادی کی تحریکیں چلانا شروع کر دیں، یہ کوئی جہاد و قتال کا نہیں ہے۔ جہاد و قتال کا جیسا کہ پیچھے جو ہے نا ہم پڑھا ہے کہ اسٹیٹ قائم ہو جائے، اسٹیٹ یہ متعین کرے کہ اب فتنہ کہاں کہاں پہ ہے، یعنی اگر فتنے کی اگر وہ اس پوزیشن میں ہے، یہ بھی نہیں کہ ایسے ہی جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوں، یعنی اس پوزیشن میں ہے، یا آگے سورہ انفال میں جا کے پڑھیں گے، جا کے وہاں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس افرادی قوت کتنی ہونی چاہیے، آپ کے پاس مال کتنا ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، قتال کے لیے نکلنا ہے۔ اب جہاد و قتال کا ٹارگٹ دو ہی ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یا تو فتنہ ہوگا۔ فتنہ کیا ہے؟ کہ کسی کو جبرن یعنی کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ اس کا دین جو ہے نا جو اس نے اختیار کر لیا ہے اس سے اس کو یعنی اس کو دبایا جائے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو پرسیکیوشن کہا جاتا ہے۔ یہ جو فتنہ کا جو لفظ ہے یہ ظاہر ہے مذہب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ اگر ہم اس کو ایکسٹینشن بائی ایکسٹینشن اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پہ جو ہے نا ستایا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے نا اس کے نقطہ نظر پہ جو ہے نا مختلف فکر و نظر اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو ستایا جا رہا ہے، یعنی اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہوں گے، جتنے بھی ظلم ہوں گے جو اس طرح لوگوں کے خلاف ہوں گے، تو مسلمانوں کے پاس اگر طاقت ہوگی تو ان کو نکلنا چاہیے، یہ بات ہے، یہ فتنے سے ہے۔ اور دوسرا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ دوسرا ٹارگٹ ہے، یعنی دو ٹارگٹ ہیں جو مسلمانوں کے سامنے رکھے ہیں۔ دوسرا جو ٹارگٹ ہے وہ رسولوں کے لیے خاص ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسولوں کے لیے خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول آتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس علاقے میں قوم جو ہے وہ قبول نہیں کرتی جو رسول کی دعوت ہے، تو اس پہ لازمی طور پہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ کبھی نیچرل کیٹاسٹرافیز کے تھرو جو ہے نا سزا دی جاتی ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، دوسرے جو ہے نا رسولوں کے زمانے میں ہوا، اور بعض صورتوں میں تلواروں کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سزا تلواروں سے دی گئی ہے، اور یہ تلواروں سے دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے اس جزیرہ نماء عرب میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دین یا تو ختم کر دیے جائیں گے یا ان کو دبا دیا جائے گا، تو یہ دونوں صورتیں ہی جو ہے نا وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو فتنہ ہے یہ قیامت تک کے لیے شریعت ہے، جبکہ جو دوسرا ٹارگٹ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ ٹارگٹ جو ہے یہ وقتی ٹارگٹ ہے جو صرف رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ چیز سامنے رہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 75 میں یہ ٹارگٹ کون سا ہے؟ یہ فتنے کا ٹارگٹ ہے یا یکون الدین للہ؟ تو یہاں پہ جہاں جہاں پہ بھی یعنی جو قتال کی آیات آئیں گی، جہاد کی جو ہے نا آیات آئیں گی، ہم وہاں متعین کریں گے کہ یہ کون سا ٹارگٹ ہے۔ یہ وہ ٹارگٹ ہے جس میں باقی ادیان کا خاتمہ ہو جائے، یا وہ ٹارگٹ ہے کہ یہاں پہ فتنہ جو ہے نا اس کا کلا کما ہو جائے۔ تو یہاں پہ فتنے کی بات ہے۔ اچھا، یہاں فتنے کی بات ہے، اس کے بعد یعنی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہی ایک ہی آیا کے اندر دو یعنی قریب قریبی لفظ پڑے ہیں، اور ایک لفظ ہو سکتا ہے وہ فتنے کے حوالے سے ہو، دوسرا لفظ جو ہے نا وہ
باقی ادیان کے خاتمے کے حوالے سے ہو، تو یہاں پہ کہا گیا کہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ آئمہ کفر ہیں، ان کا تو خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہ دوسرا پہلو بھی ساتھ ہی لے لیا، یعنی قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہوئے یہ بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا یہ بات تو ہو رہی تھی فتنے کی، لیکن ساتھ دوسرا پہلو بھی ساتھ ہی لے لیا۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے جو ہے نا چیلے ہیں، شیطان کے دوست ہیں، یہ طاغوت جو لوگ ہیں، اور ان کی چال جو ہے وہ بودی ہے، ان کی چال جو ہے وہ ضعیف ہے، ان کی چال جو ہے وہ کمزور ہے، یہ کس چیز کے مقابلے میں کمزور ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے، اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اور کیونکہ رسول کے دور میں ان کا کلا کما ہو جانا ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اندر اس چیز کا ظہور ہونا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کتب اللہ لا اغلبن وانا ورسلی، یہ اوپر جو میں نے اس کا حوالہ دیا سورہ مجادلہ سے، کہ رسولوں کے دور میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا زور دے کے کہا ہے کہ میں اور میرا رسول ہر صورت میں کامیاب ہوں گے۔ ان رسولوں کے دور میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ شکست کھا جائیں، یہ جو بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ کمزور ہو جائے۔ لازمی طور پہ رسول غالب ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا حوالہ ہے کہ یہ جو چال ہے، یہ ان شیطانوں کی چال جو ہے نا کسی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، اور یہ کہ ان کو مدد بھی ملے گی جو آپ لوگ جا رہے ہیں، اور ان شیطانوں کا کلا کما بھی ہوگا۔ اب یہ کہ موجودہ دور میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی یا مسلمانوں کے مخالف ان لوگوں کی، تو ہم یہ آیت بھی وہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کوشش کریں کہ کون سی آیا ہے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی سے اوپر اٹھ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی خاص ہوتی ہے، جو آج کے دور کے مسلمان ہیں، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہماری کئی نسلیں گزر چکی ہیں پچھلے 200 سال سے، یعنی انگریز ہم پہ حکومت کر کے گئے، اس کے بعد یورپین طاقتیں ہیں، اب امریکہ ہے، مسلسل مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن ان کی چالیں ابھی تک کمزور نہیں پڑیں۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے 100-200 سال بعد کمزور پڑ جائیں گی، بھائی بات یہ نہیں ہے کہ 200 سال بعد کمزور پڑ جائیں گی، یا کہ قیامت والے دن جو ہے نا کمزور پڑ جائیں گی، اس کے حق کی جو ہے نا کامیابی ہوگی، یہ ایک تسلی دی جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں پیشن گوئی سنائی جا رہی ہے مسلمانوں کو، کہ ان کی زندگی ہی میں ان شیطانوں کی چالیں جو ہے نا کلا کما ہو جائے گا۔ تو یہ صرف رسولوں کے ساتھ خاص ہے، میرے اور آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم نے بہرحال اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے، اسباب مہیا کرنے ہیں، محنت کرنی ہے۔ اگر اس سے کچھ بن پاتا ہے تو جس طرح باقی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے بن پاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کیا ہم سے بھی یہی وعدہ کیا گیا ہے کہ ہر شیطان کی جو ہے نا ہمارے دور میں بھی جو ہے نا وہ مغلوب ہو جائے گا؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اوپر جو ہے نا وعدہ دیا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، یہ صرف رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان کو کبھی بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے جو ہے نا چیزیں کنفیوژن کا باعث بنے۔ جی علیہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ایسا پتہ چلتا ہے جی جی آپ کو کہ یہ والی آیت جو ہے یہ یکون الدین والی ہے، اور جی، وہ میں نے کہا کہ دونوں ساتھ ساتھ پڑھی۔ فی سبیل اللہ تو ایک جنرل ورڈ ہے، کون سا؟ فی سبیل اللہ جی جی، تو ایک جنرل ورڈ ہے، تو یہ تو پرسیکیوشن کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ یہ پرسیکیوشن ہی کے لیے یوز ہوا ہے پیچھے، پھر آپ نے الطاغوت کو پھر یکون الدین، لیکن ساتھ ہی جو ہے نا یہ کہا گیا کہ ان کا جو لڑنا ہے وہ پرسیکیوشن بھی ایک ایٹ اے ٹائم جو تمہارا ٹارگیٹ ہے، جو پچھلی پیراگراف میں پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ طاغوت وہ طاغوت ہیں جو رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر جی جی وہ جو اصل مقصد طاغوت بتا رہا ہوں، تو درمیان میں یکون الدین والی خود جی، بخود آ گئی۔ وہ خود آ جاتی ہے، یعنی یہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک لفظ ہے جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا نا یکون الدین للہ، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کہ فتنہ بھی ختم کرنا ہے، تو ایک ہی آیا ہے، ایک ہی آیا میں دو لفظ ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ رکھ دیے گئے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ دو باتیں جو ہے نا ایک ہی جگہ رکھ دی گئی ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں جدا ہیں۔ تو یہاں ایسے ہی یہاں پہ ہم اب پڑھ رہے ہیں، تو اب فتنے کی بات ہو رہی تھی۔ فتنہ کن کا ہے؟ وہ ان جو آئمہ کفر ان کا اٹھایا ہوا ہے، وہ آئمہ کفر جنہوں نے اسی دنیا میں جن کا کلا کما ہو جانا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ دو چیزوں کو جو ہے نا ایٹ اے ٹائم جو ہے نا قرآن ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ذرا گہری نظر کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے پچھلے پیراگراف میں وہ تو واضح ہو گئی، وہ تو فتنے کی بات تھی۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ، فی سبیل الطاغوت کی بات ہو گئی، وہ بھی واضح ہو گئی، لیکن الطاغوت لا کے ان کا براڈر پرسپیکٹو ہمارے سامنے رکھ دیا
یعنی اس طاغوت کا جو اس وقت ظلم ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو دبانا بھی ہے. وہ دبانا کیا ہے؟ وہ یقین الدین للہ، دین سارا کا سارا جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے. اچھا یہ جو آخری ہے ان قید شیطان کا یہ اس میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھی یقین الدین کے ساتھ آ رہا ہے، جی اسی کے ساتھ وہی ہوں گے، تو جی کیا یہ ہم کیا پورے دین کو دیکھ کر اس جملے کو نکال رہے ہیں کیا اس جی نہیں، وہ اب طاغوت آ گیا ہے اب جی اس کی کوئی اسپیسیفک ہے دلیل کہ ضعیف نہیں ہو سکتے وہ یہ کہ دیکھو ضعیف کے مقابلے میں کیا ہے، یعنی ضعیف کے مقابلے میں یہ کہ انہوں نے چالیں چلی ہیں، اور اس کے مقابلے میں بھی کچھ چالیں چلی جا رہی ہیں. وہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب دو چالوں کا آپس میں موازنہ ہے، تقابل ہمیشہ جو ہے نا ساتھ ساتھ کر کے چلیں. دو چالیں ہیں، ایک طرف جو ہے نا ان کی چالیں ہیں، ایک طرف ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی چالیں ہیں. جو آئمہ کفر ہیں ان کی چالوں کو ضعیف کہا گیا ہے، کمزور کہا گیا ہے. کس کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی چالوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی چالیں تو جو ہے نا وہ کیونکہ بودی ہیں، ضعیف ہیں، وہ تو ہوا میں ہیں، ایسے ہی شلیاں چلائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ان کا جو ہے نا کوئی وہ انجام اپنی کامیابی کی طرف آگے بڑھنے والا نہیں ہے. کامیابی کی طرف بڑھنے والا جو انجام ہے وہ وہی قانون ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص ہے. وہ تو ہر صورت میں جو ہے نا اپلائی ہو جائے گا، اور یہ جو ہے نا ملیا میٹ ہو جائیں گے. بات واضح ہو گئی؟ تو رسولوں کے بعد جو بھی فتنے کے خلاف کوئی کوشش کرے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن ان کی گارنٹی ہے کہ ان کے طاغوت جو ہے نا وہ رسولوں کے دور میں لازمی طور پہ مغلوب ہو جائیں گے. اچھا ایک سوری جی جی ایک آپ لوگوں نے آلریڈی ڈسکشن کی ہوگی، ایک فتنہ معاشرے کے اندر موجود ہے، جی جی اس کو فلا کہاں کرنا ہے، جی جی اور اختیار اللہ تعالیٰ حکومت کو دے رہا ہے، جی جی تو وہ تو اس کی اپنی حکومت میں ہوگا. کن کی حکومت میں؟ بھائی مسلمانوں کی حکومت. اگر کسی مسلمانوں کی حکومت میں کوئی فتنہ ہو رہا ہے جی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کا کہہ رہا ہے، تو وہ کس کے خلاف پہ لڑیں گے؟ وہ تو اپنا معاشرہ ہے. جی جی دیکھیں دو صورتحال ہے. ایک جہاد اور قتال ہمیشہ خارج کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے جو حکومت قائم ہو چکی ہے اپنے معاشرے میں جہاد اور قتال نہیں ہوتا. یہاں پہ حکومت قائم ہو چکی ہے اور باہر ہے، یعنی یہ جو کریا کا نام لیا گیا تھا یہ مکہ اور مکہ کا ارد گرد کا علاقہ اور مدینہ سے دور کی بستیاں ہیں. یہ مسلمانوں کی حکومت سے باہر ہیں. اب ان پہ ظلم کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ مقامی سردار کر رہے ہیں، مقامی حکمران کر رہے ہیں. بات واضح ہو گئی نا؟ یہ خارج کی دنیا ہے. اب حکومت نے اس خارج کی دنیا کو ٹیکل کرنا ہے، تو وہ کیسے جا کے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس حکومت کو کہہ رہا ہے، وہ اس حکومت کو کہا جا رہا ہے جو مسلمانوں کی اس کی حکومت کو نہیں کہا جا رہا، اس کی حکومت کو نہیں، یعنی مسلمانوں کی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ وہاں پہ جاؤ. یہ پریزنٹیشن کر کے کہ مسلمانوں کی حکومت میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا. جی اگر مسلمانوں کی حکومت میں فتنہ ہوگا تو جو مسجد ضرار تھی نا وہ تو مدینہ میں تھی نا، جی جی جب اس کو جلایا گیا جی حضور اسلم کی حکومت تھی، جی مدینہ کی مسجد کو ہی جلایا گیا. اس ایگزامپل کو لے کے جی وہ بات یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر اگر کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ہے. وہ حکومت اپنے جو ڈے ٹو ڈے کے جو معاملات چلا رہی ہے اسی کے تحت اس کو دیکھیں گے. قتال کی جب بات کریں گے، جب جہاد کی لڑائی کی بات کریں گے تو یہ ہمیشہ خارج سے ہوتا ہے. اپنے جو ہے نا وہ درمیان ان کو ویسے عرفی طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جہاد کی یعنی معاشرے کے اندر جو ہے نا، لیکن جو قرآن کی ٹرم ہے وہ یہ ہمیشہ دشمن کے ساتھ ہے. اس دشمن کے ساتھ جس نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے. یہاں پہ جس طرح جی جی ایک تو الیاس بھائی کے وہ جو کامنٹ ہے اس میں ویسے کلیریفیکیشن وہ بیسیکلی جو اپنے لوگ ہیں ان کے خلاف تو کرمنل لا لگے گا نا، وہ لا تو آلریڈی جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو حکومتی معاملات ڈے ٹو ڈے جس طریقے سے نمٹا رہی ہوتی ہے ویسے ہی نمٹائے گی. لیکن شکر صاحب اس میں جی جی طالبان جس طرح طالبان ایسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ وہ بڑا فتنہ بن گیا ایک ایریا کے اندر. جی جی تو پھر حکومت تو کیا وہ جہاد کے اس میں آئے گا ڈیفینیشن؟ نہیں وہ تو جو سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ جو بغاوت کر دیتے ہیں یعنی مسلمانوں کی حکومت سے، وہ پہلو ہے نا وہاں پہ. وہ تو آپ بہت کمزور اور طاقتور کی بات، یہاں تو ایک پوری فورس کھڑی ہو گئی ہے دوسرے فورس کے خلاف. تو یہ تو جنگ پوری جنگ تھی. تو وہ بھی بیسیکلی حکومت کی ریٹ ہے نا، اس کو جو ہے نا قائم کرنا ہے. تو وہ فی سبیل اللہ میں آئے گا کہ وہ تو آپ ویسے بھی جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ، زکات بھی دیتے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہے. لیکن یہاں پہ قتال کی اس کیٹیگری کو بتایا جا رہا ہے، اسپیسیفک کیا جا رہا ہے. جی عثمان بھائی سوال اس میں یہ کہ یہاں پہ ورڈ فی سبیل اللہ ہے، مانتا ہوں کہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مسلمان حکومت سے ریلیٹڈ ہے جو پیچھے بیان ہوا، لیکن اس میں جو
اب بات ہو رہی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ کی رٹ جو ہے وہ دنیا میں قائم کرنی ہے کہ فتنہ نہ پھیلا. تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ حکومت سے مسلمانوں کی ہو. اگر کوئی کسی غیر مسلم کی حکومت بھی اور وہ دیکھتی ہے کہ کسی مسلم حکومت جو ہے وہ دنیا میں فتنہ پھیلائی ہوئی تو اس کے خلاف بھی تو ایکشن ہو سکتا ہے نا. ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں یہ جو قرآن مجید کا، یہ پہلے بھی ہم اس چیز کو کئی بار زیر بحث لا چکے ہیں. قرآن مجید کا جو تصور جہاد ہے یا قتال ہے، یہ انسانی فطرت سے کوئی باہر اٹھ کی چیز نہیں ہے. یعنی کسی غیر مسلم سے بھی بات کر کے دیکھ لیں کہ یار یہ جو دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے، یہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو کیا وہ انکاری ہوتے ہیں؟ کوئی بھی انکاری نہیں ہوتا. تو یعنی ہماری جو قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، یہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس سے کہیں کہ انسانی فطرت سے ہٹ کے ہے. اگر فرض کیا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، کسی اور کے اندر ہمت ہے، کسی خاص جگہ پہ جو ہے نا فتنہ برپا ہو گیا ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا ہے، ہماری حکومت نہیں، یعنی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن کوئی اور اٹھا ہے تو سب بسم اللہ، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. صحیح. یعنی یہ چیز جو ہے نا واضح رہنی چاہیے. کیا وہ ہمارے لیے تو چلو فی سبیل اللہ ہو جائے، ان کے لیے تو نہیں ہوگی. وہ تو دیکھیں جو اصل چیز تو انٹینشن ہے، یہ انفرادی انٹینشن ہے. آپ کس انٹینشن کے ساتھ گئے ہیں؟ آپ اس انٹینشن کے ساتھ گئے ہیں کہ وہاں پہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے لڑنے جانا ہے تو اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوگا. میں آپ کی خواہش پہ تھوڑا ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگ کو جو ہے نا بھرتی کریں جو وہاں لڑنے جائیں. تو ہم کوئی زبردستی تو جا کے جو ہے نا یہ نہیں کہیں پہ ہم پہ جہاد فرض ہو گیا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ہر چیز کے کوئی پروٹوکولز ہوتے ہیں، وہ زمینی حقائق ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں. جی آگے بڑھتے ہیں تو آگے چلیں تو یہ ہے کہا گیا کہ آپ آگے بتائیں گے. جی یہ میں بتانا ہے کیونکہ آگے پھر ایک بڑا آنے والا ٹاپک، تو سب چیزوں کو ملاتے ہوئے ان کو لے کے چلیں گے. آگے ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یعنی کہ ابھی نہ لڑو. یعنی ایک محاورتاً لفظ ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے روکے رکھنا. ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. فلما کتب علیہم القتال اور جب ان پہ قتال لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا. اذا فریق منہم یخشون الناس تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہے. کن میں سے؟ یعنی انہی منافقین میں سے ایک فریق ایسا ہے جن کا اوپر ذکر ہو رہا ہے. وہ لوگوں سے ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے. او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. وقالو اور وہ کہتا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا گیا. لولا اخرتنا کیوں نہ ہمیں جو ہے نا مہلت دی گئی. الی اجل قریب کسی قریب کی مدت کے لیے، یعنی مزید تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں کیوں نہ جو ہے نا وہ مہلت دی گئی. کل متاع الدنیا قلیل ان کو بتا دیجئے کہ دنیا کی جو ہے نا زندگی بہت چھوٹی ہے، تھوڑی ہے. والآخرت اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. لمن اتقا اس شخص کے لیے جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا اور ذرا برابر بھی کسی کے خلاف جو ہے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت میں. ظاہر ہے یہ بات کہی گئی ہے. اب ہم پیچھے آ کے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ساری بات میں کیا کہا گیا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ جب ان کو یعنی علم طرح کا جو اسلوب ہے یہ پچھلے کئی پیراگرافز میں آ چکا ہے. اس کے بارے میں بھی واضح رہنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. علم طرح جب بھی آتا ہے تو جو سامنے آڈینس ہیں ان کو ایک جو فریق ہے، گروہ ہے جن سے بات کی جا رہی ہے، ان کو ایک سے بات کی جاتی ہے. ہر ایک سے علیحدہ بات کی جاتی ہے، یعنی انڈیویجولی بات کی جاتی ہے. گو کہ وہ بات کولیکٹیولی ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ سمجھیں جیسے یہ کہیں کہ ٹیم کا لفظ ہے اردو یعنی انگلش میں، یا ہم نیشن کا لفظ ہے جس طرح اردو میں قوم کا لفظ بولتے ہیں. تو کسی ایک فرد کو آپ نے مخاطب ہونا ہو، قوم کے ایک فرد کو یا ٹیم کے ایک فرد کو مخاطب ہونا ہو تو ہم علم طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی اسلوب ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں. مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی یہ کیا مطلب ہاتھوں کو روکے رکھو؟ یعنی ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ کھجلی ہو رہی تھی ان کے ہاتھوں میں. مطلب یہی بنتا ہے نا. کھجلی کس چیز کی ہو رہی تھی؟ تلوار پکڑیں اور اس کے بعد ہم میدان جنگ میں جائیں. یہ
صورتحال کیونکہ پیچھے آ چکی ہے. پیچھے کیا صورتحال تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو کہا گیا؟ پیچھے جو ہے ظاہر ہے کہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں ظلم ہو رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ پلاننگ بھی ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی، ہاں کہ اس کا کیا کیا جائے، یعنی مسائل درپیش تھے کیا کیا جائے. اس طرح کی جب صورتحال ہوتی تو جب منافقین آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آ کے وہ کیا کرتے، وہ جذباتی ہو جاتے، ان کے ہاتھوں میں کھجلی ہونا شروع ہو جاتی کہ ہم تلوار پکڑیں اور جا کے جو ہے نا ہم لڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ساری چیزیں کنٹیکسٹ میں آ رہی ہوتی ہیں، جو بات ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ پورا ترجمہ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ چیز واضح رہے کہ بات کیا چیز ہو رہی ہے. تو یعنی ان کو کہا گیا کہ ہاتھ روکے رکھو. کس چیز سے روکے رکھو؟ یعنی ان کے ہاں کو لگتا ہے کہ کھجلی ہو رہی ہے ہاتھوں میں کہ جی، کیونکہ پیچھے منافقین ہی بات ہو رہی ہے، یعنی مخاطبین طے ہوتے ہیں نا. اب الذین کہہ دیا، اب پیچھے طے شدہ چیز ہے کہ منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے اور انہی کے بارے میں یہ معاملہ، کیونکہ ساری بات آگے مزید کھل جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جب یہ کہا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے نا الذین، جو کہتے ہیں یعنی یہ کہ ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے نا روکے رکھو، یعنی ابھی تم اتنے جذباتی نہ ہو جاؤ، اور ابھی تمہارے لیے جو سلیبس اللہ نے طے کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تم پلان کرو اس جنگ کے لیے. ظاہر ہے کہ مستقبل کی بات ہے. وقتی طور پہ تم اپنی نمازوں کو درست کرو اور اپنی زکوٰۃ کو درست کرو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یعنی ایک آپ اجتماعی ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں اور عام حالات ہیں. عام حالات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دو. مطلب یہ ہے کہ خواہ آپ کا انفرادی ٹارگٹ ہے کوئی زندگی میں، یا اجتماعی ٹارگٹ ہے، سیاسی ٹارگٹ ہے، معاشی ٹارگٹ ہے، تعلیمی ٹارگٹ ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ٹارگٹ ہے، یا معاشرے کے اندر کوئی برائی ہے، یا خارج میں کوئی جہاد اور قتال کا معاملہ کرنا ہے، تو جو ڈے ٹو ڈے کا ٹارگٹ ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہی ہے. یہ نماز اور زکوٰۃ آپ کو وہ تربیت دیتی ہے جو کل کو جو بڑا مرحلہ پیش ہونا ہے اس کے لیے تیار کرتی ہے. اگر وہ نظم، وہ خدا کے سامنے جو فی سبیل اللہ کی بھی بات پڑی تھی، اگر یہاں کی آپ کی روزمرہ کے معاملات جو ہے نا اللہ کے حضور فی سبیل اللہ نہیں ہیں، آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف جو ہے نا متعین نہیں ہوئی، تو کل جب لڑائی ہوگی تو اس وقت کیسے ہم جو ہے نا تصور کر لیں کہ آپ واقعی اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں گے. یعنی یہ کہ عام حالات میں جو سلیبس رکھا گیا ہے وہ یہی سلیبس ہے کہ نماز اور زکوٰۃ. دوسری یہ کہ نماز اور زکوٰۃ ایک مستقل چیز ہے، دین میں مستقل چیز ہے. یہ جہاد اور قتال جب کہیں ظلم ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی یعنی قوت ہوگی تو ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن جو مستقل چیز ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. اس پہ کاربند رہنا چاہیے. جو اس میں جو ہے نا کاربند رہتے ہوئے زندگی گزارے گا اور کل کو بڑا مرحلہ آئے گا تو وہاں کامیابی کے ساتھ اس کو جو ہے نا گزار دے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہاں فیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہزار اس کی جو ہے نا کھجلی ہوتی رہے ہاتھوں میں، وہ فی سبیل اللہ کا معاملہ اس کے بارے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو متعین کرنا. تو یہ کہ ان کے لیے سلیبس یہ متعین کیا گیا کہ تم ٹھہرو، تم نماز اور زکوٰۃ اپنی درست کر لو، اور اس کے بعد جب وہ ایکچوئل مرحلہ آئے گا تو اس کے لیے تمہاری تیاری ہو جائے گی، اور پھر تم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو حقیقتاً وہی کہہ رہے ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا دل کوئی اور چیز کہہ رہا ہے اور تمہاری زبان کوئی اور چیز کہہ رہی ہے. تو یہ دونوں کی مطابقت تبھی پیدا ہوگی کہ جب آپ روزانہ کی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، پھر بڑے مرحلے آئیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی. پھر اس کے بعد کہا فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، یہ کتبہ کا لفظ ہوتا ہے لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور اہم جو ہے نا اسپیکٹ آ گیا سامنے کہ جہاد کیا ابھی تو نہیں فرض ہوا. جہاد تو پہلے سورہ بقرہ میں آج پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ فرض ہو چکا تھا. یہاں کس پہلو سے جہاد کے فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ پہ جو بات آ رہی ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کس چیز کی بات آ رہی ہے. جو جہاد کی بات ہوئی سورہ بقرہ میں ہوئی تھی، وہاں پہ اصلاً اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کو ابھارا گیا تھا کہ تم نکلو حج کے لیے، تم حج کے لیے جانا چاہتے ہو، راستے میں اگر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا. اور یہ ہتھیار کب تک اٹھانا پڑے گا؟ جب تک جو ہے نا یا وہاں پہ ظلم ختم نہ ہو جائے اور یا اللہ کا دین جو ہے نا وہ غالب نہ ہو جائے. یعنی
وہ سورہ بقرہ میں جو کچھ پڑھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہی آیا ہم نے دیکھی تھی. یہ اصل میں ایک طرح کا دفاعی جہاد تھا، ایک طرح کا دفاعی جہاد تھا، اور اس دفاعی میں کہ اس کو انجام تک پہنچانا ہے وہ ایک اقدامی بھی کہہ لیں، یعنی دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی نوعیت میں کیا تھا؟ دفاعی تھا. اس کے بعد جو میدان بدر لگا ہے یا اس کے بعد احد کی جو جنگ ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی دفاعی ہے، وہ بھی دفاعی ہے. اور اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے اپنی فوج ترتیب دے کے نکلنا جانا، صرف قتال کے لیے جانا. سورہ بقرہ میں قتال کے لیے نہیں نکلے تھے، سورہ بقرہ میں حج کرنے کے لیے جانا تھا، قتال کے لیے انٹینشنلی نہیں جانا تھا. یہاں پہ اب کیا ہو گیا کہ تمہاری ایک ریاست قائم ہو گئی ہے. پیچھے بڑی خوبصورت بات جو ہم نے پڑھی، امپائر قائم ہو گئی ہے، اس کی جو ہے نا داغ ڈال دی گئی ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، اس کا ایک حکمران متعین ہو گیا ہے، جو امر ہیں وہ بھی متعین کر دیے گئے ہیں. جہاد کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے، تمہیں ابھارا جا رہا ہے، اب تمہیں اپنی سرحدوں سے باہر جانا ہے. اب یہاں پہ اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے، جو آپ نے آگے بڑھ کے خود اقدام کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ ابھی تک جہاد کی جتنی قتال کی جو آیتیں پڑھتے آ رہی ہیں، یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے کی جائی ہے. اب یہ چیز کیسی آئی ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا پیچھے، وہی سوال ہے، اسی کا جواب جو ہے نا اس کے ساتھ آ گیا ہے. یہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو آیا نمبر یہ پیچھے 71 اور 75 میں جو ہے نا اس چیز کو دہرا دیا گیا ہے کہ یہ فرض ہونے والی بات جو ہے نا، یہ قرآن مجید کا اسلوب بھی جو ہے نا اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب کوئی چیز کوئی فرض ہو جاتی ہے کسی پہلو سے تو وہ قرآن اس کو 10 رنگوں سے پیش کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ لفظ فرض ہی اس کے لیے استعمال کیا جائے، کئی پہلوؤں سے جو ہے نا وہ لفظ سامنے آتا ہے. یہاں پہ جو لفظ 71 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ تم نکلو، ٹولیوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کے نکلو. اب وہ موقع آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی سرحدوں سے باہر نکلنا ہے، اپنی حکومت سے باہر نکلنا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے. اس کے بعد اس چیز کو جو ہے پھر دہرایا ہے آکے آیا نمبر 75 میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں نکلتے کیوں نہیں ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، تم نکلتے کیوں نہیں ہو، جبکہ وہ مسلمان وہاں پہ ستائے جا رہے ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. یعنی یہ دوسرا موقع تھا. اب کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ مسلمانوں پہ لازم کر دیا گیا ہے، یہ واضح ہو گئی چیز کہ لازم کر دیا گیا تمہیں نکلنا ہے. اب نکلنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا یہاں پہ لفظ آ گیا فلما کتب علیہم القتال، یہ والا قتال جو کہ باہر جا کے نکل کے لڑنا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں انسانوں سے، انسانوں سے ڈرتے ہیں. کن سے ڈرتے ہیں؟ وہ انہی کریا کے، انہی بستیوں کے جو حکمران قبائلی سردار ہیں ان سے ڈرتے ہیں. یعنی پیچھے جو بات ہو رہی، کیونکہ ہم قرآن مجید کا نظم جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نہ ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، جو ٹیکسٹ کے اندر چیز موجود ہے اسی کو پکڑنا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی ہے وہ کن سے لوگ ڈرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہی کے جو ہے نا حکمران ہیں، انہی کے جو ہے نا قبائلی سردار ہیں. وہ احد میں واپس گئے تھے، جی جی وہ بھی اس طرح کے نفسیات میں ہوں گے، وہ جو احد میں لوگ واپس چلے گئے تھے، انہوں نے کہا جی ایسا ہی. ہاں، وہ منافقین کا جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ جہاں جیسا کہ یہاں معلوم ہو رہا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ ان سے ایک چیز. اچھا، یہ لفظ جو ہے نا یخشونا، یہ آپ نے اچھی بات کہی، اسی سے جو ہے نا ایک چیز میرے ذہن میں آئی. یہ خشیت لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مشکل لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ایک تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی، کسی کے ساتھ آپ کی کشتی ہوئی اور آپ نے اس کی لڑائی سے، کشتی سے ہار گئے، یا کسی سے میچ ہوا. کئی میچز جو ہے نا کرکٹ کی دنیا یا اور اس طرح ہوتے رہتے ہیں، آپ لڑ کے ہارے ہیں. تو ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مرعوبیت. مروبیت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو خشیت کا لفظ ہے اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں اللہ کے لیے استعمال؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ذات ہے، ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. وہ جو اس کا بزرگ ہونا، اس ہستی کا بہت بڑا ہونا، اس کا ایک تصور جو ذہن میں آتا ہے، تو وہ جو تصور آتا ہے وہ اس کا بڑا پن، اس کا جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا یعنی کبریائی، اس کی بزرگی، وہ جو تصور ذہن میں آتا ہے یہ ہمارے اندر ایک خشیت پیدا کرتا ہے. یہ جو خشیت ہے کہ یہ لوگوں سے یعنی معاملے میں ڈرتے ہیں. اور کون سی خشیت پیدا کر لیتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ذہنوں میں وہ تصور پیدا کر لیا ہے کہ یہ سردار بڑے،
یعنی ایک لڑ کے ہارنا ایک اور چیز ہوتی ہے، جس میں آپ فائٹ ہوتی ہے، آپ کے اندر اسٹرگل ہوتی ہے، آپ اپنے مقابل کو جو ہے نا کبھی بھی اس کے سامنے کوئی نیچا یعنی ہارنے والی بات نہیں ہوتی، آپ پوری کوشش کرتے ہیں، کریں گے، اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتے ہیں، انسانوں کی ظاہر ہے کہ جتنا آپ نے مسالہ ڈالا اس کی بنیاد پہ نتائج نکل آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے مروب ہو جانا، ہاں جی، ہاں لڑے یہ دراصل وہ ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کیونکہ ہم تقابل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تقابل کی، تو یہاں پہ تقابل کی چیز کا ہے، یعنی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو واقعتاً اللہ سے ڈرتے ہیں، ادروائز تو بے تکی سی بات ہے نا، یعنی کسی کو مثال دی جائے گی تو وہ جو مثال دی جائے گی اس کا ٹارگٹ تو معاشرے کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، کس طرح ڈرتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، نیچے ترجمہ جو ہے نا یہ نہیں کیا گیا کہ اللہ سے، جیسے یہ ترجمہ جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، تو اللہ سے ڈرا جاتا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وجود رکھتے ہیں لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو جس طرح وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس طرح یہ لوگ جو ہے نا کن سے ڈرتے ہیں؟ سرداروں سے ڈرتے ہیں۔ اب دو آئیڈیاز ہیں، دو یعنی سٹریمز ہیں، دونوں پیرلل چل رہی ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ایک دنیا سے ڈرنے والے، سرداروں سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ظاہر ہے ان کے سامنے جب بھی حکم آئے گا کہ اب یہ کام کرنا ہے تو سرنڈر کریں گے، سر تسلیم خم کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہی نہیں ہوگا کہ دشمن سے بھی ڈرا جاتا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم آ گیا ہے، اب یہ فی سبیل اللہ کام کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہمارے اندر ہمت ڈال دے گی اور ہمیں سرخرو کر دے گی، کامیاب کر دے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ انسانوں سے ڈرا جائے۔ یعنی یہ دو ڈیفرنٹ رویے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جبکہ دوسرا رویہ جو ہے منافقین کا وہ کیا ہے؟ خشیت، یعنی انسانوں سے ڈرنے کا ہے۔ اچھا جب یہ ڈرنے والا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ سارے کے سارے منافقین نہیں ہیں، قرآن سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں دیتا، یہ کہا ہے اذا فریقم منہم، ان میں سے ایک فریق ہے، یعنی قرآن کی جو عدل ہے وہ ہم ہر جگہ ہی دیکھتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہر منافقین سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں جی، جنرلائز نہیں کیا، یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ان میں سے کچھ لوگ ہیں، کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، فریق کہا گیا ہے۔ اچھا اب یہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی ڈرنے کی جو ہے نا ایک ہمت، یعنی انسان کے اندر ایک پوٹینشیل ہے نا، اب اس پوٹینشیل سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ انسانوں سے جو ہے نا ڈرتے ہیں۔ اچھا وقالو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، یہ ہمارے اوپر جو ہے نا قتال کو کیوں لاگو کر دیا گیا، ہمارے اوپر کیوں ٹھونس دیا گیا؟ کالو جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے کہیں، یہ ان کی جو شخصیت ہے جو وہ کہہ رہی ہے، خواہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہی لیکن ایسے دل میں لگے ہیں، ان کے رویوں سے چیز سامنے آ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہم پہ لاگو کر دیا گیا، لازمی کر دیا گیا قتال، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا۔ اصل یہ خوف کیا ہے آگے چل کے پتہ چل جاتا ہے، یہ موت کا خوف ہے۔ یوں ہی آپ کو مہلت مل جاتی ہے کسی کام کے لیے جس میں آپ کو موت کا خوف ہے، یعنی آپ نے ان سرداروں کے سامنے جانا ہے جن سے آپ ڈر رہے ہیں، ان کے جتھوں کے سامنے جانا ہے جن سے آپ ڈر رہے ہیں، تو خوف کس چیز کا ہے؟ موت ہے، اپنے موت سے سر پہ سوار کر لی ہے، اور یوں ہی جو ہے نا یہ مہلت مل جاتی تو موت ٹل جاتی ہے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب کل متاع الدنیا قلیل، ان کو بتاؤ کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کیا ہے؟ راحت ملے، عیش و آرام کی زندگی ملے، سکون ملے، ایک پرتعیش زندگی گزاری جائے، انسان یہی تو تگ و دو کرتا ہے نا۔ یہ اپنی اصل میں یہ چیز جو ہیں یہ کوئی بری نہیں ہے، ہر انسان تگ و دو کرتا ہے، ایسی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ اسی کو مقصد زندگی بنا لیتے ہیں تو وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کو بتاؤ، کیونکہ یہ اسی دنیاوی زندگی کو ہی سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے سارے معاملات متعین کرتے ہیں، موت کو بھی اسی کے جو ہے نا زیر تحت لا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ پرتعیش زندگی جو ہے، آسائش و آرام کی جو زندگی ہے، اس میں خلل نہ پڑ جائے، خلل نہ پڑ جائے۔ ان کو بتاؤ کہ اصل زندگی وہ گزاری جائے جو آخرت کا ٹارگٹ ہے، آخرت کا ٹارگٹ جو ہے وہ اصل میں وہ جو ہے آسائشات کی زندگی ہے، وہ آرام کی زندگی ہے، وہ سکون کی زندگی ہے، وہ راحت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو تگ و دو کی زندگی ہے، یہ تو ابتلا کی زندگی ہے، یہ تو آزمائشوں کی زندگی ہے۔ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے، وہ فی سبیل اللہ کا رکھ کے سامنے کرنا چاہیے۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟
آگے اس کو بریکٹ میں کر دیا کہ یہ صرف لمن اتقا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اختیار کرتے ہیں کہ جب جب جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے تقابل کا مضمون آ گیا. تقابل کا مضمون آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. جب ان کو کہا جائے گا کہ آؤ میدان میں نکلے، میدان میں بھی نکل آئیں گے. اور اس کے بعد وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ تو انسانوں سے نہیں ڈرتے. یعنی ایک طرح کا تقابل بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور دنیا کا تقابل بھی آ گیا کہ پورے یعنی تعیش یہ زندگی ہے، یہ ٹارگٹ نہیں رکھنا چاہیے. اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ آخرت کو رکھنا چاہیے، اور اس آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سارے معاملات کرنے چاہیے. ولا تظلمون فتیلا، اور تمہیں ذرا برابر بھی وہاں پہ تم پہ ظلم نہیں ہوگا. تم پہ ظلم نہیں ہوگا کیا مطلب؟ اگر تم جو ہے نا نیک اعمال کر کے آؤ گے تو تمہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر غلط کر کے آؤ گے تو اس کی سزا بھی بھگت جاؤ گے. تو یہاں پہ دونوں کو یعنی لے لیا کہ متقی اور پرہیزگاروں کو بھی لے لیا اور ان منافقین کو بھی لے لیا کہ جو بھی تم کر کے آؤ گے تمہیں تمہارے یعنی دنیاوی اعمال کی بنیاد پہ آخرت میں فیصلہ چکا دیا جائے گا. کیونکہ آخرت کی بات آ گئی تھی نا کہ والآخرۃ، جب بھی یعنی قرآن مجید کسی چیز کا ذکر کرتا ہے، آخرت کا ذکر کرتا ہے یا دنیا کا ذکر کرتا ہے، تو ساتھ ایک اضافی اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ پورا کنٹیکسٹ سامنے رہے. اضافی اسٹیٹمنٹ یہاں پہ دی کیونکہ آخرت کی بات ہوئی ہے، تو آخرت میں جو ہے نا وہاں ولا تظلمون فتیلا، تمہاری دنیاوی زندگی میں جو تمہیں تغدو کی، ایفرٹ کی، اس کا نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے، وہ اس کو واضح کر دیا. اب وہ جو کہ یہ جو ہمیں مہلت کیوں نہ دی گئی، تو معاملہ کیا تھا؟ موت تھا نا، موت کا ڈر تھا. اب اس موت کے ڈر کو جو ہے نا یہاں پہ فردر جو ہے نا وہ واضح کیا جا رہا ہے. جی جی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز نکل آتی ہے جی جی کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص گروپ کو ابھار رہا ہے کہ وہ جا کے لڑے جی جی اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دے. جی ان کو یہ بھی ترغیب دے رہا ہے کہ آخرت کی زندگی اپنے سامنے رکھو. جی جی جبکہ دوسرے گروپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی کی وہ کر رہا ہے کہ وہ فتنے سے نکل آئے. جی جی ان کو زندگی کی طرف واپس لا رہے، ان کو دوغت کی طرف دھکیل رہے. جی 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 ہر ایک آدمی سے مختلف قسم کے ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. جی جی یہ اس کے اندر ایک اور تھیم ہے جو اس کے ساتھ پیرلل چل رہا ہے. یہ رسولوں کے دور کا ابتلاء کا جو ہے نا وہ بھی چل رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا علیحدہ علیحدہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں تو کس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے؟ منافقین کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. اہل ایمان جو خشیت اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. یہ ابتلاء ہے جو رسولوں کے دور میں گزرتی ہے، اور ان میں جس طرح کل قیامت کو علیحدہ علیحدہ فریق کھڑے کر دیے جائیں گے کہ اچھا یہ سب سے اچھے مسلمان ہیں، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے. ایسے ہی کفار میں یہ سب سے زیادہ اناد اور دشمنی کھڑے تھے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے. ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جو انہوں نے ایفرٹ کیا اس کی بیس پہ جنت میں بھی، اور جنہوں نے جو ہے نا غلط کام کیا اس کی بیس پہ دوزخ میں جو ہے نا ان کو مقام اور مرتبہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر جب قیامت لگتی ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا فریق جتنے بھی فریق ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ ایک جہاد اور قتال کا موقع آ گیا ہے تو یہ جو فریق سامنے آ رہا ہے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کو جدا کیا جا رہا ہے، ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو قیامت لگی ہے اس میں تم کس حد تک جو ہے ناکام ہو چکے ہو، یہ بتایا جا رہا ہے. یہ ابتلاء 7 سال چل رہی ہوتی ہے. یہ جو آپ باہر جا کے لڑیں گے تو وہاں پہ بھی کچھ منافقین ہیں، آگے چل کے ذکر آئے گا، وہاں پہ بھی پھر جو ہے نا اس چیز کا فرق رکھا جائے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے سامنے بھی کچھ ٹارگٹ رکھے جائیں گے، وہاں پہ بھی ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. جب وہاں پہنچیں گے تو اس کی تفصیل دیکھ لیں گے. یہ معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ بڑا پیچیدہ جو ہے نا مضمون ہو جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک الگ الگ قسم کا ایک معاملہ کیا جائے. بس صحیح ہے کہ بہت کمپلیکس ہو جاتا ہے مضمون لگتا ہے جی ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایک حکیم ذات ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کچھ الگ الگ معاملات کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا انصاف کیسے ہو یہ بھی سمجھ میں نہیں. ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ اینما تکون یدرککم الموت. یہ کہا گیا کہ تم موت سے ڈرتی ہو نا، موت سے ڈرتی ہو تو یہ یاد رکھو کہ تم یہاں پہ بھی جو ہے نا جاؤ گے، یہاں پہ بھی ہوں گے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، گرچہ تم جو ہے نا مضبوط ترین اور بلند و بالا عمارتوں میں کیوں نہ ہوں.
بروج برج کی جمع ہے، یہ آج بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ اصلاً جو ہے جو چیز سامنے آتی ہے، نمایاں آتی ہے، اس کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. برج ستاروں کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ سامنے آتی ہے، نمایاں ہو کر آتی ہے. برج پھر جو بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا تھا کہ ظاہر ہے کہ بلڈنگز بڑی ہوتی تھی. اور آج کل برج جو ہے بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے جو ہے نا جو بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو بھی برج کہہ لیا جاتا ہے. تو برج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہم اب انگلش میں ری انفورسڈ کنکریٹ کہتے ہیں نا، یعنی مضبوط ترین بلڈنگ، جس کو آپ یوں کہہ لیں بنکرز کہہ لیں آج کے دور میں، کہ آپ کسی مضبوط ترین بلڈنگ میں چلے جائیں اور یہ کہیں کہ اب ہم محفوظ ہو گئے موت سے، تو یہاں پہ بھی تم جاؤ گے، تمہیں موت تو آ پکڑے گی، تمہیں موت آ پکڑے گی. اور یہ جو موت کو پکڑنے کا تصور ہے، یعنی یہاں پہ یہ ایک چیز واضح رہنی چاہیے کہ تمہیں موت پکڑ لے گی. تو کیا انسان کو، جو ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی شخص جو نہیں چاہتا کہ موت آئے، خام خواہ موت آئے. یعنی آپ گاڑی روڈ پہ چلا رہے ہیں تو آپ ایک ذمہ دار طریقے سے جو ہے نا گاڑی چلائیں گے، اپنے آپ کو زبردستی موت کے منہ کے حوالے نہیں کریں گے. یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی اپنی یعنی زندگی میں آپ کوئی تدبیر نہ کرو موت سے بچنے کی. یعنی خام خواہ جو ہے نا ایسے ہی موت کے منہ میں حوالے نہیں کر دینا چاہیے اپنے آپ کو. یہ ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ تدبیر کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میری تدبیر اس قدر مؤثر ہو جائے گی کہ میں تو ہر صورت میں موت سے بچ جاؤں گا. یہ تصور ہے جس کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے. یعنی میں بھی روڈ پہ چلتے جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ بچنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی لوگ بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں موت سے. یہ جو تدبیر ہوتی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی تدبیر کو مؤثر سمجھتا ہوں. وہ میں انسانی سطح پہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہوں اور اس کو مؤثر نہیں سمجھتا. یعنی ہونا کیا چاہیے، مؤثر یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے لیے موت طے کی ہوئی ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، میری تدبیر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری تدبیر اپنی حد تک جو ہے نا تدبیر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک تدبیر اختیار کریں گے اور اس تدبیر کو اس حد تک مؤثر سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ چیز ہے یہاں پہ کہ تم ایک مضبوط ترین بلڈنگ میں چلے جائے. یہ ایک تدبیر آپ نے اختیار کر لی نا، اور اب آپ نے کیا کیا کہ اس تدبیر کو اپنا حرف آخر سمجھ لیا، حرف آخر سمجھ لیا اور یہ کہہ لیا کہ اب یہ ترتیب جو حکمت عملی میں نے اڈاپٹ کی ہے، یہ اس وقت جو میں نے یعنی ایک مضبوط ترین عمارت میں چلا گیا ہوں، تو یہ مجھے بچا لے گی اور ہر صورت میں بچا لے گی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے. یعنی اس چیز کو جو ہے نا وہ نیگیٹ کیا جا رہا ہے، دوسرے پہلو کو نہیں کیا جا رہا کہ ہم زبردستی اپنے آپ کو خام خواہ موت کے منہ میں ڈال دیں. وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. بات یہی ہو رہی ہے کہ تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ ذمہ داریاں نبھاؤ، ذمہ داریاں نبھاؤ. اور یہ کہ کیا ہم نہیں جا کے اس چیز کو ٹال کے موت کو جو ہے نا دور کر لیں گے اپنے آپ سے؟ پاسبل ہے کہ آج اگلے لمحے جو ہے نا تمہاری موت آ جائے، اسے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، اس کو لازمی جو ہے نا اس کو ادا کیا جائے. تو پھر جو ہے نا معاملے سدھرتے ہیں، نہ کہ جو ہے نا وہ موت سے اس طریقے سے دوڑنے سے جو ہے نا وہ سدھرتے ہیں. آگے کہا گیا کہ یہ جو تمہارا موت کا جو خوف ہے نا، یہ تمہیں لے ڈوبا ہے اور تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا کر رہا ہے جو شاید تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ موت کا جو خوف ہے، کوئی مہلت ملتی ہے تو پھر بھی آپ خوش ہوتے ہیں. جب کسی جہاد و قتال میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ خوش ہوتے ہیں. کہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ چلو یار جان بخشی ہوئی، میں زندہ تو رہے نا کم از کم. یعنی اب پچھلی بات کے ساتھ کنٹیکس جو ہے بات سے بات بلا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہ کہ ہم جو پچھلی بات ہے وہ یہ کہی کہ تم موت سے ڈرتے ہو نا، تو موت یہ کہ تم نے یہ کہا کہ تھوڑی اور مہلت مل جاتی، موت سے بچاؤ ہو جاتا. اور دوسری صورتحال کیا ہے، جب تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اس سے بھی تم خوش ہوتے ہو. کیوں خوش ہوتے ہو؟ کہ بچ گئے، مرنے سے بچ گئے. اور اس کے بعد کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہونی بھی چاہیے، بات یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ، جب یہ حسنہ کے لفظ آتا ہے، حسنہ کے لیے غائب کی مؤنث ہے اس کے لیے
تو یہ ان کو یعنی یہ دراصل جو ہے نا اوپر علم طرح سے یہ بات جو چل رہی ہے اسی مسلمانوں کو مخاطب کر کے جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو وہ یقولو آ گیا نا آگے، تو وہ کہتے ہیں، تھرڈ پرسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا، اور جب انہیں کوئی جو ہے نا نقصان ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے۔ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اب یہ رسول پہ الزام ڈال دیتے ہیں۔ جو تمہاری جس کو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، جی جی، تو یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں یا کاف سنگلر آ گیا نا، تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیونکہ وہ بات جو ہو رہی تھی پچھلے اللہ کی طرف سے، جی میں سمجھ گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، جی سب مسلمانوں سے ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ رسول ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ مخصوص کر دینا پڑتا ہے کہ یہ رسول کی ذات ہے، یہ سارے مسلمان ہیں، یا ایون سب سے کر لو، لیکن اصل نمائندہ تو رسول کی ذات ہے۔ اب کیونکہ اگلی بات جو کہی گئی ہے نا وہ ایک خاص کنٹیکسٹ رکھتی ہے کہ کل من عند اللہ، ان کو بتا دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فمالی ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون، کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ فمالی ان کو کیا ہو گیا ہے، ایک طرح کی سرزنش ہے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ لا یکادون، اس کے قریب تک نہیں آتی، اس کے قریب تک نہیں پھٹکتی۔ کس کے قریب تک نہیں آتی؟ کہ یہ ذرا آگے بڑھے اور بات کو سوچنے سمجھنے کی جو ہے نا اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، لا یکادون یفقہون، کہ یہ کیوں نہیں سمجھنے کے قریب آتے، یہ کیوں نہیں بات کو سمجھ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ بات کو نہیں سمجھتے، یہ کوئی پیچھے بات ہو چکی ہے۔ یہ بات تبھی ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا جھنجھلاہٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا، بات کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ وہی بات ہے۔ اب یہ بات کہاں پہ ہے؟ یعنی اس سورہ میں تو نہیں ہے، یہی مسائل ہوتے ہیں، ہاں سمجھ نہیں آتی۔ اس سورہ میں نہیں ہے، اس سورہ میں وہ کہاں پہ ہے؟ سورہ آل عمران ہے۔ یعنی یہ جو بات کہی ہے ابھی ہمارے دوست جو ہے نا لیاس بھائی نے کہ بات سمجھ نہیں آتی، اصل یہ ہے کہ جب ہم پورا کینوس رکھتے ہیں نا سمجھنے کا قرآن مجید کو، تو ایک وہ کینوس ہوتا ہے جو صرف اس پیراگراف کی حد تک ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہم نے مضمون پڑھائے ہیں اسی سورہ کے اندر، ایک وہ ہوتا ہے جو پچھلی صورتوں میں پڑھائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی یہ سورہ النساء جو ہے نا اسٹینڈ الون نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پھر جو ہے نا سورہ النساء آگے پڑھیں گے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے زیر بحث آ چکی ہیں، اور قرآن اس کا بعض جگہوں پہ محض اس کا حوالہ دے گا اور آگے چلا جائے گا۔ کون سی چیز اس پیراگراف سے متعلق ہے، کون سی چیز اس سورہ سے متعلق ہے، وہ خود بتا دیتی ہے آیا، وہ خود مضمون بتا دیتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ کیا یہ پچھلی سورہ کے متعلق ہے یا کیا موجودہ سورہ سے متعلق ہے، تو پیچھے پوری جو ہے نا بات پچھلی صورتوں کی وہ بھی سامنے رہنی چاہیے۔ اب جب یہ کہا کہ تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو، کتنی دفعہ تمہیں بات سمجھائی جا چکی ہے، تو یہ بات جو ہے نا یہ تو پوری سورہ کا یہی مضمون ہے۔ غزوہ احد ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو ہے نا چکا لگتا ہے، وہاں پہ نقصان ہوتا ہے، وہاں بار بار یہی سوال اٹھا رہے ہیں یہ منافقین، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ وہاں پہ 10 رنگوں میں جو ہے نا وہاں پہ اس چیز کو اٹھایا ہے۔ اگر پوری تفصیل پڑھنی ہے تو وہاں جا کے اس کو ضرور دیکھیں، میں نے اس کا خاص طور پہ حوالہ دیا ہے آیت نمبر 165 اور 166، وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے۔ میں آپ کو ویسے ہی جو ہے نا ایک تھوڑا سا ہنٹ جو ہے نا وہاں جا کے دے دوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہاں پہ آیت نمبر 165 ہے، انہوں نے یہی منافقین نے وہاں سوال اٹھایا تھا یہ آل عمران کی، کل تم ان ھذا، یہ جو ہمیں نقصان ہوا ہے یہ کہاں سے آ گیا، یعنی اس سے پہلے بھی بار بار قرآن مجید نے سوال کو ابھارا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، یعنی ان کے سوال کو، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے آیا ہے، تم سے غلطی ہوئی، اب اس غلطی کا خمیازہ بھگتو۔ اچھا یہ بات ہے۔ اس کے بعد یہ جو بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا یہ الزام دھرتے ہیں، تو یہ آیت نمبر 161 ہے۔
वमा कान लिनबिय्यिन अन यगुल वमन यगलुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। ये कहते हैं कि इन्होंने, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने मदीना से निकल के मुसलमानों के खिलाफ बदख्वाही की है। ये इल्ज़ाम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो है ना, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। तो ये पूरी बात जो है, ये कई एक आयात जो है ना पे फैली हुई है। फिर इनको आखिर में समझाया गया है, जब ये मामला सारा जो है ना आगे बढ़ा है, और इनको बताया गया है कि दरअसल में ये जितनी भी जो मुसीबतें आती हैं रसूलों के दौर में, वहाँ पे हम इब्तला का जो है ना एक कानून है, वो लाजमी करते हैं। वो आया नंबर 179 है, मेरे सामने खोली हुई है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। यानी ये कि रसूलों के दौर में ये लाज़मी होता है, क्योंकि क़यामत लगती है, हम मोमिनीन को अलहदा करते हैं, मुनाफ़िकीन को अलहदा करते हैं, कौन किस कदर खरा है, कौन किस कदर खोटा है, इन सब को जुदा-जुदा करते हैं, और ये लाज़मी तौर पे किया जाता है रसूलों के दौर में। और यहाँ पे उस पूरे मज़मून का हवाला बस यही दिया है कि तुम्हें क्या हो गया है कि बात क्यों नहीं समझते। मा असाबका मिन हसनतिन, और जो भी तुम्हें कोई अच्छाई मिलती है, कोई कामयाबी मिलती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। वमा असाबका मिन सय्यिअतिन, और जो भी तुम्हें कोई नुकसान होता है, फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारे अपनी ज़ात की तरफ से होता है। व अरसलनाका लिन्नासि रसूला, और हमने आपको रसूल बना के भेजा है। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और ये गवाही काफ़ी है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप वाक़ई अल्लाह के रसूल हैं। ये जो बात आखिर में कही है कि हमने आपको रसूल बना के भेजा है, ये असल में वही जो कानून है रसूलों के दौर में जो इब्तिला होती है, हम हर एक को अलग-अलग करते हैं, वो काम करके रहना है, क्योंकि रसूल का लफ्ज़ आ गया तो हम ज़ाहिर है पिछले मज़मून के साथ इसको जोड़ेंगे। और उसके बाद जब ये यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये आयत जब आप तफसीरों में पढ़ते हैं तो बड़ी पेचीदगियाँ रखती है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा-सा जो है ना इस पे उन पहलुओं को भी साथ लेके चलें जो पेचीदगियाँ सामने आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं और उनको पैरेलल रख के थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन पैदा होती है। मैं बता दूँगा वो कौन-सी जगह है, वो क्या है। अच्छा, जब ये कहा गया कि ये कि जब भी तुम्हें कोई कामयाबी मिलती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और जब भी जो है ना कोई नुकसान होता है तो वो भी अल्लाह ताला जो वो तुम्हारी तरफ से होता है। आज़िम इंदिक, यानी ये इल्ज़ाम लगाया है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उसके बाद अल्लाह ताला का जवाब आता है कि कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाहि, इनको बताओ ये तो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब कामयाबी मिली है किसी को या किसी को नुकसान मिला है, अब दोनों को ऑन किसने किया है? अल्लाह ताला की ज़ात ने ऑन किया है। यानी अल्लाह की इज़्ज़त से होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि जो है ना कोई उसके लिए कोई और कर रहा है, उसके लिए कोई और कर रहा है। दोनों को अल्लाह की इज़्ज़त के साथ होती है। ये जो हमें मालूम है प्रैक्टिकली क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, उसके लिए सरमाया लगाते हैं, उसके लिए तदबीर, हिकमत अमली, प्लानिंग सब कुछ करते हैं। जब ये सारे इंग्रीडिएंट्स डाल देते हैं किसी काम के लिए, और अगर फ़र्ज़ किया कि ये इंग्रीडिएंट्स जो है ना किसी और फ्रीक भी लेके आ गया है, अब 2 फ्रीक हैं, दोनों का आपस में मुकाबला होना है, कामयाब तो किसी एक ने होना है। कामयाब किसने होना है? यानी कामयाब उसी ने होना है जिसके पास मेहनत है, जिसके पास सरमाया है, जिसके पास तदबीर है। बात समझ रहे हैं ना? और नाकाम किसने होना है? जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नाकाम किसने होना है? जिसके पास ये कम है। दोनों सूरतें हैं। अब इनके पीछे कानून है। ऐसा नहीं होता हर चीज़ उलट-पलट होती है। कानून ये होता है कि जो एफर्ट करता है, जो मुनासिब सरमाया ले आता है और मुनासिब तदबीर ले आता है, कामयाबी उसको मिल जाती है। ये कानून है, आम कानून है, कॉमन सेंस का कानून है। और नुकसान उसी को होता है जो इन चीज़ों में कमी रखता है। ये सामने की चीज़ें हैं। जो मुस्लिम है वो क्या करता है? फ़र्क जो ना जब ये कहा गया है तो वो बताया जाएगा अगली जो है ना हिस्से में भी, और इसमें भी मैं आपके सामने सारी चीज़ रखता हूँ। मुस्लिम जो है उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है? मुस्लिम का पर्सपेक्टिव ये होता है कि वो भी यही काम कर रहा होता है और गैर मुस्लिम भी यही काम कर रहा होता है, और मुस्लिम उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल देता है। वो ये डालता है कि मेरी एफ़र्ट में अगर मैं कामयाब होता हूँ, मैं अपनी एफ़र्ट करने के बाद तवक्कुल से काम लूँगा। बेचैनी, बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करूँगा। अल्लाह पे सारे मामलात छोड़ दूँगा। अगर मुझे वो कामयाबी देता है, तो मैं उस पे शुक्र अदा करूँगा।
اگر وہ مجھے کامیابی دیتا ہے تو شکر ادا کروں گا، اگر جو ہے مجھے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ پھر کہ ایمان میں کمی آ جائے گی. پھر مجھے اصل میں کرنا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوئی ہے، اللہ کا قانون ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو محنت کرے گا مال لے کے آئے گا، جو مناسب تدبیر کرے گا کامیاب ہو جائے گا. میرا ساتھ کیا تھا کہ میں نے یعنی توکل سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو چھوڑ دینا ہے. کامیابی ملتی ہے تو میں نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اگر ناکامی ملتی ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ بے چین نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ میں اپنی کریکشن کروں گا، اپنی اصلاح کروں گا. اللہ کی اصلاح کرنے کے لیے نکل کھڑا نہیں ہوں گا، یا پیغمبر کی اصلاح کرنے کے لیے نکل کھڑا نہیں ہوں گا. بات واضح ہو جانی. یعنی یہ جو فکر ہے، یہ سوچ ہے، اگر یہ پوری کی پوری آپ کے ذہن میں ہے تو ان آیات کی طرف آئیں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ مزید مشکل پیدا کر دے گا. دوسری بات، یہ بات سمجھنے کے لیے میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں جو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے. دوسری بات، کیونکہ یہاں پہ قتال کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات ہو رہی ہے. موت کا نقصان ہے، جو نقصان یہاں پہ استاد محترم نے ترجمہ کیا ہے کامیابی اور نقصان. اگر آپ اس کو باقی ترجمہ میں پڑھیں گے تو یہاں ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے خیر اور شر سے، وہ بڑی ہی کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے. یعنی یوں ہی آپ اس کو خیر اور شر کے جو ہے نا لے کے آتے ہیں تو وہ ایک پورا فلسفہ ہے، پھر اس سے نکالا جاتا ہے، بڑی کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس کو وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سمجھتا ہے، اس کو جنرلائز سٹیٹمنٹ سمجھتا ہے. نہیں، ہمیں جنرلائز سٹیٹمنٹ کی طرف نہیں آنا. ہمیں جو بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے کہ پیچھے احد میں ایک نقصان ہوا تھا، اس نقصان کی بات ہو رہی ہے، اور اسی نقصان کو سامنے رکھتے، کیونکہ قتال اور جہاد کی آیات ہیں، اس کو اب ہم نے محدود کرنا ہے. اب اس کو ہر دنیا کے ہر پہلو پہ اپلائی نہیں کر دینا، محدود کرتے ہوئے کہ یہ قتال کی ہے، موت کا مطلب ہے، اور موت سے جو ہے نا جو موت آتی ہے تو یہ نقصان سمجھ رہے ہیں، اور یہ اس کا الزام رسول کی ذات پہ جا کے دیتے ہیں. یہ تمہاری وجہ سے اموات اٹھی تھی جو وہاں پہ اٹھی تھی، اور یہ کہا گیا کہ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. یعنی یہی بات جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نقصان جو ہوتا ہے یا جو کامیابی ہوتی ہے، دونوں کے پیچھے قوانین ہیں. یہ بات تو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے، اس میں کوئی 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. یہ بات تم کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یعنی اصل پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے، اللہ کا رسول جب دنیا میں آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو زمین پہ اتر آئی ہے، اب ہر جگہ جہاں پہ رسول کھڑا ہوگا لازمی طور پہ کامیابی ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں، کیا وہ اس قانون سے بالاتر ہو گئے ہیں جو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. وہ قانون آپ نے پورا ایکسپلین نہیں کیا. وہ قانون یہی ہے کہ نقصان اور کامیابی، اور نقصان جو ہے وہ انسان ایفرٹ کرتا ہے، مال لے کے آتا ہے، سرمایہ لے کے آتا ہے، تدبیر لے کے آتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے قانون کیا ہے؟ قانون یہی ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو کم تر ہوتا ہے وہ اس کو نقصان اٹھا لیتا ہے. یہ تو واضح چیزیں ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اگر کامیابی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، یا ناکامی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، اس میں نفس سے کا ہے، جی یہ وہاں کیسے ایکسپلین ہو رہا ہے؟ یقول حاضر من عندک، اس کی بات مصابت من سیئۃ فمن نفسک. میں ابھی اس پہ آنا ہے. اچھا وہ نہیں ہوا ابھی تو میں صرف کل من عند اللہ کا جو ہے نا پورا قانون سمجھایا کہ وہ کیا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ چیز واضح ہو گئی نا. اچھا ٹھیک ہے. وہ چیز واضح ہو گئی نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب جو چیز سمجھ نہیں آ رہی میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں. وہ کیا یہ رہے ہیں، کیونکہ سورہ پچھلی سورہ میں ہم یہی پڑھ آئے ہیں، وہ کیا یہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول آ گیا، اب ہر جگہ کامیابی جو ہے نا یعنی ان کے قدم چومے گی اور ان کے ساتھیوں کے قدم چومے گی. تو وہاں یہ بتایا گیا کہ دیکھو، ایک تو قانون وہ ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ تو ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہونا ہے، اور ایک اور قانون وہاں پہ کام کر رہا ہے، وہ ابتلا کا قانون ہے. ابتلا کا کہ رسولوں کے دور میں ہم نے علیحدہ کرنا ہے. یہ دونوں قوانین جو ہے نا سامنے رکھیں تو یہ بات ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا یقولو ہذہ من عندک، جی یہ تمہاری وجہ سے، یعنی تم پہ الزام در دیتے ہیں. اچھا الزام کر دیتے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے ہے، یعنی تم پہ الزام در دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں میں کنفیوز ہوں. ٹھیک ہے میں ٹھیک. جی
تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اس پوری بات کو ان کے سمجھنے میں کیا پرابلم پیش آ رہی ہے، کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ ان کو پورا قانون سمجھا دیا گیا ہے. یہ 2 ہی قوانین تھے جو پچھلی جو ہے نا سورہ کے اندر ہم نے پڑھے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ان کو یہ حقیقت بتا دو کہ جو بھی تمہیں جو ہے نا کامیابی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. یہ واضح ہو گئی بات واضح ہو گئی نا؟ یہ تو واضح ہے. اچھا، وما اصابک، اور جو بھی تمہیں جو ہے نا کوئی نقصان اٹھاتے ہو، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. یہی تو پیچھے جو ہے نا بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. دیکھیں 2 فریق میدان میں اترے ہیں، 2 فریق میدان میں اترے ہیں، تو دونوں فریق جو ہے نا مسلم ہو یا غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا. کیا قانون ہوگا؟ مال ہوگا، افرادی قوت ہوگی، محنت ہوگی، تدبیر ہوگی. جو زیادہ لے آئے گا کامیاب ہو جائے گا، اور جو کمتر ہوگا اس کو نقصان اٹھا لے گا. مطلب جو بہتر ہوگا وہ یہ ایک سامنے کا قانون ہے. سامنے. یہ اس میں کوئی وہ ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ چیز واضح ہو گئی. اب جو مسلم ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ مسلم میں جو فرق آتا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں آتا کہ جو پچھلی چیز ہے اس میں کمی ہوگی. وہ فرق یہ ہے کہ دونوں کا جو ہے نا محنت دونوں کی آئے گی، سرمایہ دونوں کا آئے گا، اور کم کے اوپر اور تدبیر دونوں کی آئے گی. اور جب آپ یہ سب کچھ لگا رہے ہوں گے تو مسلم کا جو ہے نا کیا رویہ ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اچھا میں میدان میں اترا ہوں تو میں توکل کس پہ کرنا ہے. یہی سورہ آل عمران نے سمجھایا تھا نا کہ توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے. میں نے بے صبری سے مظاہرہ نہیں کرنا، صبر سے میں نے جو ہے سب کچھ کرنا ہے. اگر کامیابی مل جاتی ہے، ویل اینڈ گڈ، مل جاتی ہے، تو اس کے بعد پھولے نہیں سمانا، یہ کہنا کہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، یعنی اللہ نے مجھے موقع دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ڈال دینا ہے. لیکن یوں ہی جو ہے نا اگر مسلمان جو ہے نا نقصان اٹھا لیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی پہلے میں تو آپ نے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا نا سب کچھ، دوسرے میں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. یہ تو سامنے کی چیز ہے. اب اس میں تو کنفیوژن نہیں ہوگی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا. یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہی ہے. اچھا اذن، لیکن آپ کے اندر کمی ہے کوئی، اس وجہ سے ہوا ہے. آپ کے اندر جو ہے نا جو کمی تھی اب اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اذن تو اللہ کا ہی ہے، لیکن جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے حساب سے وہ چیز ہوئی ہے جس میں آپ کی اپنی کمی کی وجہ سے وہ تو فزیکل نہیں ہے، وہ تو فزیکل لا میں آ گیا. کس کے؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مال لاؤ، سرمایہ لاؤ اور محنت کرو، یہ فزیکل قانون ہے، فزیکل قانون ہے. ٹھیک ہے. مسلم کا جو رویہ ہے اس سارے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی نتیجہ سامنے نہیں آیا. جب تک نتیجہ سامنے نہیں آتا تو توکل سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی اپنی پوری ایفرٹ کرتا ہے، اپنا سب کچھ کرتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پھینک دیتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. جب نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ مسلم کیا کرتا ہے؟ غیر مسلم تو یہ کرتا ہے نا کہ وہ سب کچھ یہ سمجھتا ہے کہ میری سب کچھ اس کی وجہ سے ہے. مسلم کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اللہ کی عنایت ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، یہ کامیابی ملی ہے. اگر نقصان ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ یعنی قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ ہم نے خود کرنی ہے. اللہ پہ نہ رسول پہ ڈالنی ہے، نہ اللہ پہ ڈالنی ہے. ڈالیں گے تو کیا فزیکل لا پر ڈالیں گے یا اپنی شخصیت پر ڈالیں گے؟ دیکھیں ہماری سیرت میں کوئی کمی ہے یا ہماری فزیکل؟ وہ سیرت میں بھی ہو سکتی ہے جس طرح منافقین کی ہے، اور ظاہری جو آپ کے پاس مال و اسباب ہیں اس کی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح یعنی ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، عہد میں ہوا ہے. تو یہ چیز جتنی بھی سمجھائی جا رہی ہے اسی کنٹیکسٹ میں سمجھائی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں پھر اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ کو کیوں اس سے نکال دیا؟ اچھا، یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ پوری بات سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس پچھلی سورہ کا پورا مواد نہیں ہے، فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ ایک بات ہے جس کو یہ سمجھ نہیں پا رہے. کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اس کے لیے کوئی میرا خیال ہے کوئی 70-80 آیات ہیں جو پچھلی پورا پڑھنا پڑتا ہے. اب اس سارے کو کنڈینس کر کے اب آپ کہیں گے کہ یہیں بیٹھ کے میں سمجھوں تو شاید مشکل ہو جائے گی. میں ساری بیک گراؤنڈ پچھلی جو ہے نا وہ سامنے رکھتے پھر آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات وہ جو تھی اس وہاں پہ وہ بات یوں تھی. اور جب یہ کہا گیا کہ تمہارے جو ہے نا کیوں، اس وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ یہ کیوں نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہارے اندر کمزوری تھی، تمہارے قدم لڑکھڑا گئے تھے. بات واضح ہو گئی نا.
اب مسلم کا رویہ یعنی اس سے کوئی سبق نکلتا ہے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں تھوپتے نہ رسول، کیونکہ اللہ اور رسول کی ذات میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس ذات پہ نہیں تھوپتے جا کے، بلکہ جو درست رویہ ہے وہ اپنی اصلاح ہے. اور اس لیے کہا کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے فمن نفسک، تو جاؤ جا کے اپنی اصلاح کرو جا کے. یہ چونکہ ریفرنس ہم بن رہے ہیں جی جی اس لیے نفسک کا ورڈ آ رہا ہے، ورنہ تو ناکامی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی اسی طرح اذن ہے. جی جی تو جی، اس کو اللہ وہ تعالیٰ جو نے ناکامی میں اذن ہے وہ پہلے واضح کر دیا، اس کو پہلے کنکریٹ کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن کو واضح کیا ہے. کل من عند اللہ، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی نقصان ہو یا یہ میرا خیال ہے کہ ریفرنس چینج ہو رہا ہے، اس لیے ہم ہاں اپنے ریفرنس، آپ کو کیسے ہاں دیکھیں. یعنی بیسیکلی ایک تو سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ دونوں اس کی طرف سے ہیں. یعنی اگر تو ہم اس کو نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے سمجھ گیا. یعنی وہ ریفرنس جو ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے. اس کو جو کل من عند اللہ ہے جو کہا گیا ہے، اس کو مزید کھولا ہے کہ جب تمہیں کامیابی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، یہ تو واضح ہو گیا کیونکہ اوپری بات یہی کہی گئی تھی. اصل جو چیز مختلف آ رہی ہے وہ ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ تمہاری اپنے نفسوں کی طرف سے ہے. تو یہ اصل میں یہ ہمارا اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ نے فزیکل لاز کو تو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیا پتا آپ کی اس فزیکل لاز میں بھی کچھ کمی ہو، لیکن اس میں کامیابی اگر اللہ میاں دی ہے تو وہ تو اللہ میاں کی طرف سے ہے. لیکن اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے تو گو بیک اینڈ لک ایٹ دوز لمیٹیشنز کے جو تمہارے اندر کمی ہے. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یعنی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ میں وہی بتانے کے پیچھے بھی یہی کوشش کی ہے کہ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ. آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے، آپ کا سرمایہ ہوتا ہے، آپ کی تدبیر ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں مل کے جو ہے نا فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں آپ کی زندگی میں کسی کام کے لیے بھی. مسلمان اس کے ساتھ ایک چوتھا انگریڈینٹ بھی شامل کر دیتا ہے، غیر مسلم نہیں کرتا، مسلم کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ توکل. یعنی وہ انگریڈینٹ بھی بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، اور وہ انگریڈینٹ دونوں جگہ پہ رہتا ہے. جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. گو کہ کامیابی آپ کو ملی ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں، اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. اور اگر نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا اللہ کو جا کے جو ہے نا بلیم کرنا شروع کر دیں؟ نہیں کیا جا سکتا، نہ اللہ کے رسول کو کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل ان کا پرابلم یہ ہے، اب واضح ہو گیا ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں. جب یہ ایک ہی ہیں تو پھر رسول کو ناکامی کیوں ہو گئی؟ اب یہ 2 ڈفرینٹ ڈومینز ہیں جن کو آپس میں یہ تضاد سمجھ رہے ہیں منافقین. وجہ کیا ہے؟ پیچھے موت کھڑی ہے. جب رسول آگے ہیں، اللہ خود زمین پہ آ گیا ہے، تو پھر یہ ناکامی کس چیز کی؟ اب جو ساتھ کھڑے ہیں اس سوال کو جواب وہاں پہ سورہ آل عمران میں بھی دیا ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ رسول آ گیا ہے تو پھر ہمیں ناکامی کیوں؟ تو وہاں پہ بھی یہ جواب دیا گیا کہ دیکھیں وہ جو اصول ہے، جو فزیکل لاز ہیں وہ توڑے تو نہیں جا سکتے. اگر کوئی تمہیں غیب مدد آتی ہے، غیب سے مدد آتی ہے، تو وہ بھی انہی فزیکل لاز کے تحت ہی آئے گی. تو اگر ہم جو ہے نا اپنا مال لیتے ہیں، سرمایہ لاتے ہیں، تدبیر لاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہے نا کوئی نظر آ رہی ہے یا آ گئی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی ہم کامیاب ہو گئے، ایسی بے شمار دفعہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی عنایت ہی سمجھنا چاہیے. کیونکہ وہ جو چیز آپ کو ایکسٹرا ملی ہے وہ تو لپٹی ہوئی آئی ہے نا. تو اگر مسلمانوں کو بھی غزوہ احد میں اگر فرض کیا کامیابی ملتی یا اس کے پیچھے فرشتے آتے تو وہ بھی فزیکل لاز کے اندر لپٹے ہوئے آتے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایسے ہی آنکھ جھپکی اور اس کے بعد سب کچھ ہو گیا. یہ تو مطلب مداریوں والے کیس ہوئے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہم لوگ فزیکل لا کے مطابق سارے ریسورسز پرووائڈ کر دیتے ہیں، جی جی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ کریں، جی جی لیکن اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو پھر اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں ناکامی ملتی ہے یا کامیابی ملتی ہے، اس کو اس رویے سے غرض ہے. اس رویے سے ایگزیکٹلی اس رویے سے. جنگ احد میں اگر کوئی فیل بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں اصل رویہ ہے، وہ رویہ ہے. شخصیت ہے. یعنی ہماری جو تو دنیاوی کوئی کامیابی بھی پھر اسلام کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ کو حکومت وہ رویہ ہے بیسیکلی آپ کا. اس رویہ جو ہے نا اگر فرض کیا آپ ناکام ہوتے ہیں اور بہت بڑی ناکامی آ جاتی ہے، آپ کی شخصیت ٹوٹ کے رہ جاتی ہے. ہوتا ہے مسلمانوں کے بھی اندر بھی ایسا ہوتا ہے، شخصیت ٹوٹ کے رہ جاتی ہے. اصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس شخصیت کو سہارا دینا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اگر اس نے
اس کے اذن کے سب کچھ ہوا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے آخرت میں جو ہے نا سب کچھ مل جائے گا۔ لوگوں کے اب سیریا میں کیا ہوا، ترکی میں کیا ہوا، زلزلہ آیا ہے نا، بڑے بڑے جو ہے نا وہاں پہ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو قابل رشک ہے ان کا ایمان، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی بچا ہے بس ٹھیک ہے، اس نے اتنا ہی بچایا ہمارے لیے۔ تو یہ کہ ہم کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو بلیم کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا جو رویہ ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ من یطیع الرسول، اور جو کوئی بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، اور وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو ہم نے کسی کے اوپر تمہیں نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ لازمی طور پہ تم لوگوں کو زبردستی مسلمان بناؤ یا اپنی بات منواؤ، نہیں، وہ موڑتے ہیں تو موڑے، بات سمجھا دی جس طریقے سے، یعنی ان کے رویے سامنے آئے، ہم نے رویہ درست کرنے کی ان کی کوشش کی۔ اب یہ رسول کی بات مانتے ہیں، اب کیونکہ یہ جو لفظ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ یہاں پہ گو کہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے۔ یعنی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو فرق نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ہاں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے، فرق کرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، نہیں، یہ ایک ہی پیکج ہے، دو پیکج نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، بتا دیا کہ اس نے حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت کی، یعنی اصل اطاعت کس کی مطلوب ہے، اللہ کی اطاعت مطلوب ہے۔ اور اس اطاعت کے لیے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ رسول ہیں، یہ مشخص ہو کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے، اس شخصیت کی اطاعت کرو۔ جب اس کی اطاعت ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہم ہر جگہ اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے۔ یہ ہم جو ہے نا جب جو کہتے ہیں نظم کے نقطہ نظر والے لوگ، وہ ہم اس کنٹیکسٹ میں ضرور اس کو فٹ کرتے ہیں۔ وہ فٹ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے، جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ نظم یہ کہہ رہا ہے، بات واضح ہو گئی؟ جو پیچھے قرآن و حکمت کی بات ہوئی تھی وہی واضح ہو گئی۔ یعنی ہم نے بات کو ایسے نہیں پھیلا دینا کہ جو مرضی ذہن میں آئے بس کہنا شروع کر دو، نہیں نہیں نہیں، جو بات نظم میں کہی گئی ہے بس اس سے ہم نے اس کو پکڑ لینا ہے مضبوطی سے، آگے نہیں جانا۔ پہلے وہ واضح ہو جائے گی تو اس کے بعد کہیں گے کہ یقیناً یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہر جگہ کی جائے گی، لیکن یہاں پہ کس چیز کے لیے کہی گئی ہے پہلے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے نا، یہ چیز واضح ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا یفقہون حدیثا اگر لفظ ہوتا ہے، یہ یکادون سے کیا فرق پڑا؟ یکادون یہ یکادون ہے جو ہے نا، جس طرح انگلش میں شوڈ وڈ اور کین کوڈ وغیرہ آتے ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو خاص ایک ٹرم بولتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت ہے، ہیلپنگ نہیں، ایک اور بولتے ہیں، ہیلپنگ بھی کہتے ہیں، لیکن ہاں سوری ایکچولی کوئی اس طرح کا لفظ بولتے ہیں، وہ ہے۔ تو یہ یکادون عربی کی زبان کے اندر وہ والا ہے، یعنی اس کے بعد بھی جو ہے نا، جیسے نیڈ آتا ہے نا، ڈیر آتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی جب ہم نیڈ آتے یو نیڈ ناٹ ورک ہارڈ، یعنی اس طرح کہتے ہیں نا، اس طرح کی چیز، تو وہ ٹو نہیں لگاتے نا درمیان میں نیڈ کے بعد۔ یہ اسی طرح یکادون کے بعد ورب آ گیا ہے، تو ورب یعنی یہ کہ یہ اس کے قریب کیوں نہیں پھٹکتے۔ یکادون قادہ کا مطلب ہوتا ہے قریب ہو جانا، یعنی اس کے قریب کیوں نہیں پھٹکتے، کس چیز کے قریب نہیں پھٹکتے؟ ہاں ہاں، تو یہ اس طرح کا ورب ہے کہ جس میں اس کے بعد یفقہون کا لفظ آ گیا ہے۔ شکر صاحب، جی اس میں منافقین کا ذکر ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سارے منافقین کا نہیں ہے، ان میں سے چند لوگ تھے، تو یہ کیا اتنے، تو یعنی جہاں پہ سب منافقین کی بات آتی ہے تو وہاں قرآن مجید سب کو کہہ رہا ہے، جہاں جو ہے نا ان کے انفرادی رویے سامنے آتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ زیر بحث لا رہا ہے۔ میں بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہ قرآن مجید کی سب منافقین کے بارے میں رائے ہے اور یہ صرف کچھ لوگوں کے بارے میں رائے ہے، تاکہ قرآن مجید کا جو مدعا ہے وہ بھی واضح رہے، سامنے رہے، اور یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اس دور میں منافقین کچھ اور بھی
فرقہ انگیزی پھیلا رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ بڑا اسپیسیفک ان کو صرف قتال سے ریلیٹڈ لمحہ ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. جی وہ یہاں پہ آگے چل کے جو ہے نا ایک اور خاص پہلو ہے کہ قرآن پہ کیوں یہ غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر غور و فکر کرتے تو قرآن مجید کے اندر ان کو کوئی بھی اختلاف نظر نہ آتا، کوئی بھی تضاد نظر نہ آتا. یہ سارے تضادات جو ہیں ان کی فکر کے تضادات، ان کی شخصیت کے تضادات، یہ سامنے لانے کے بعد قرآن نے تبصرہ کیا ہو کہ قرآن میں جو ہے نا یہ تمہارے سامنے میں لاتا ہوں، اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے لیکن تمہاری زندگی تضادات کا مجموعہ ہے. تو یہ ایک تضاد جو ہے نا یہ اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ آیت آ جائے گی تو ساتھ کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ دیکھو کہ یہاں ان کا تضاد تھا اور قرآن نے کیسے ان کو ہائی لائٹ کیا، اور کیسے رسولوں کے دور میں جو ابتلا اور آزمائش کا دور ہوتا ہے جس میں منافقین کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اہل ایمان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور کفار کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اہل کتاب کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ کیسے فریق جو ہے نا ایک ایک کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ سارا جو ہے نا وہ قانون کار فرما ہے، جاری و ساری ہے. نزول قرآن کے لحاظ سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ آپ کی یہ جو آیت ہم نے ڈسکس کی ہے آیت نمبر 78 جو سورہ ال عمران سے آپ نے نکالا ہے کہ اس میں کچھ 70-80 آیات تھی، اس کا مجموعہ ہے، یہ اس کی سمری ہے بیسیکلی ہے. تو نزول قرآن کے حساب سے یہ آیات بھی مختلف وقت میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں کہ یا یہ سورہ نساء کا یہ جو کانٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی حکومت قائم ہوئی ہے، آپ کا ایک حکمران آپ نے چن لیا ہے، اب آپ کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جا کے قتال کرو، تو یہ پیرل میں سب کچھ ہوتا آ رہا تھا کہ غزوہ احد بھی ہوئی ہے اور اب یہ چھوٹے قبیلے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، تو یہ کس طرح سمجھ آتی ہے، کس سیکوینس میں ہو رہی ہیں؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس میں تو کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آل عمران کے بعد ہی سورہ نساء جو ہے نا نازل ہوئی ہے. لیکن یہ کہ یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں اور پیچھے جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں ان کے درمیان کتنا گیپ ہے، یہ لگتا یہ ہے کہ کئی مہینوں کا ہے، یا ہو بھی سکتا ہے کہ 2 سالوں کا ہو. یہ سارا گیپ جو ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم مہینے ناپیں یا سال ناپیں، اصل یہ کہ ایک تسلسل میں بات کہی جا رہی ہے اور یہ تسلسل یہ والا مضمون ہے. اب یہ کہ ایک وقت گزر چکا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کئی دہائیاں تک جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے. ہمارے گھروں میں اگر خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن بن جاتی ہے یا اپنے ارد گرد محلوں میں کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو یہ ایک ایسا داغ ہوتا ہے، داغ اس سینس میں کہ نقصان کا، کہ یہ ساری زندگی نہیں دھلتا یہ. اور ایسے ہی مسلمانوں کے پاس جب احد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس نے ایک عرصے تک جو ہے نا جھنجھوڑے رکھا ہے وہاں پہ، خاص طور پہ منافقین کو. اور یہ جو آج کا جو مضمون ہے کہ یہ 1-2 سال بعد یا کئی مہینوں بعد بھی آیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داغ جو ہے نا ان کے دلوں میں ہرے ہیں اب بھی. بات واضح ہوئی؟ جی شکریہ. جی چلیں جی آگے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور آج کا یہ سیشن ہم اس کو ریکارڈنگ کیوں آ جانا ہے؟ چلیں ہاں سوری ٹھیک ہے انشاءاللہ